نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اس کے حالات کے متعلق کچھ بیان پہلے گزر چکا، آج میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کے متعلق، جو یزید سے بیعت کرنے کے انکار کے وجہ سے مدینے سے ہجرت کر کے مکے چلا گیا، اس کے متعلق کچھ باتیں، اور مسلم بن عقیل کے شہادت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر فرماؤں گا۔ سب سے پہلے کہ 10 محرم الحرام کے متعلق کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا کہ یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہم سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارا بھائی ہیں، یہود ایک 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہیں تو اگلے سال ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، یا 10 اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ 10 کے ساتھ ایک پہلے 9 تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ یہ 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے، اور اس 10ویں تاریخ پہ کافی سارے فضائل ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس 10ویں محرم الحرام کے روزے کے بارے میں بنیت الطالبین، کتاب بنیت الطالبین میں تو کافی سارے فضائل لکھے ہیں، اسی لیے کہ ہو سکے مسلمانوں سے کہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ بہرحال آتے ہیں اس قصے کی طرف جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے یزید کو تخت پہ بیٹھایا، اور تخت پہ بیٹھنے کے بعد یزید نے مدینے کے گورنر پر خط لکھا جس کا نام تھا ولید، اور مکے کے گورنر کا نام تھا عمر بن سعد۔ مدینے کے گورنر پر خط لکھا کہ امیر معاویہ وفات پا چکا ہے، اور میرے اس خط پہنچنے کے بعد فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لے۔ اور یہ خبر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، اور اس خط کا پیغام پہنچا کہ مدینے کے گورنر نے تجھے بلایا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ گورنر نے مجھے بے ٹیمہ، یعنی کوئی ٹیم نہیں، اس نے اچانک مجھے بلایا ہے، لگتا ہے تو کوئی معاملہ ہے۔ تو وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا شاید مجھے لگتا ہے کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکا ہے، اور یزید ولید عہد پہ بیٹھا ہے، اور وہ اپنے بیعت کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بات ہے بیعت کے لیے بلا رہے ہیں تو میں ایسا نہیں جاؤں گا، یعنی اکیلا نہیں جاؤں گا، اور اپنے ساتھ 15-20 لوگ لیے، ہتھیاروں کے ساتھ، زروں اور تلواروں کے ساتھ، اور اس نے کہا چلتے ہیں ساتھ۔ اور گورنر ہاؤس جب پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہاں کھڑے رہیں، میں اندر جاتا ہوں، اگر کوئی اچھا معاملہ ہے تو ٹھیک، اگر کوئی برا معاملہ ہے میں تو جب شور کرنے لگوں
شور کرنے کے بعد آپ فوراً اندر داخل ہو کے لڑائی شروع کر دیں۔ باقی لوگ باہر کھڑے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے اور گورنر نے کہا کہ امیر معاویہ وفات پا چکا ہے، یزید ولی عہد بھی کھڑا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، اس نے آپ سے بیعت لینے کے لیے کہا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں اکیلا آپ سے بیعت کروں، آپ پر بیعت کروں، اور ایسا کرو کل آپ اعلان کریں اور اعلان کرنے کے بعد سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور میں بھی بیعت کروں گا۔ ولید نے اجازت دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر لوٹ کے آئے اور رات کو عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ ہے، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا یہاں رہنا صحیح نہیں ہے، چلو چلتے ہیں مکے میں، وہاں رہتے ہیں، وہاں پھر بھی دارالامان ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے مکے چلے گئے۔ یہ خبر کوفے والوں کو پہنچی کہ حضرت امیر معاویہ وفات پا چکے ہیں اور یزید ولی عہد پہ تخت پہ کھڑا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے ہجرت کر کے مکے پہنچا ہے۔ تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیا کہ ہم آپ کے ہیں، تم ہمارے ہیں، آپ آ جائیں ہمارے ہاں کہ آپ ہمارا خلیفہ بنیں، اور ہم آپ کے جان مال اور ہر چیز آپ پر قربان کر دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایک خط، دو خط، تو تیسرا خط، بوریوں کی تعداد میں خط لکھنا شروع کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جان مال آپ پر قربان کر دیں گے، آپ ہمارا خلیفہ بنیں، آپ اہل رسول ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ اس بیعت کا حقدار ہیں، اسی لیے آپ خلیفہ بنیں۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 12,000 خط لکھے گئے کہ آپ ہمارا خلیفہ بنیں، آپ ہمارا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خطوں کی برسات ہو رہی ہے، 12,000 تقریباً خط پہنچ چکے ہیں، پتہ نہیں یہ بات جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ اسی ہی لیے تفتیش کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچے کے بیٹے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا گیا کہ جا وہاں کی خبر گیری کر کے آ کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ مسلم بن عقیل یہاں سے چلا گیا اور کوفے جب پہنچا تو دھڑا دھڑ لوگوں نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کی۔ لوگوں نے کہا ہمیں آپ کے انتظار تھا، آپ آئے ہو، آپ کا انتظار تھا، آپ ہی اہل بیت ہیں، آپ ہی خلافت کا حقدار ہیں۔ 12,000 کے لوگوں نے جب بیعت کرنا شروع کی، 12,000 کا دستہ ہو گیا، تو مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، تو مسلم بن عقیل نے مکے کی طرف خط لکھنا شروع کیا کہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، لوگ آپ کے محبت میں تڑپ رہے ہیں کہ آ جا، یہاں سارے لوگ اپنے ہیں، آپ جلدی کر آ جا۔ یہاں یزید کو پتہ چلا گیا کہ مسلم بن کوفہ پہنچ چکا ہے، لوگوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ یزید نے کہا ابھی کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک لوگوں نے کہا ایسا کرے کہ وہاں کا جو کوفے کا جو گورنر ہے، وہ بالکل ایک ٹھنڈا آدمی ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، اس کے جگہ پہ دوسرے گورنر کو مقرر کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا تو دوسرا کون سا؟ اس نے کہا کوفی کا جو گورنر نعمان بن بشیر ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اور عبید اللہ بن زیاد جو ہے اس کو دونوں صوبے کا گورنر بنا دیا جائے۔ یہ بصرے اور کوفے دونوں پر یہ نعمان بن بشیر کو ہٹا کر دونوں صوبوں پر یہ گورنر بنے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ ٹھنڈا آدمی ہے، عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ سخت آدمی ہے، تو یہ اس کو بہت
مشورہ پسند آیا، یزید کو یہ مشورہ پسند آیا، اور اس نے نعمان بن بشیر کو ہٹانے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کوفے بھیجا، اور اس نے کہا آپ بصرے کا بھی گورنر ہیں اور کوفے کا بھی گورنر ہیں، آپ ایسا کریں نعمان بن بشیر کو گرفتار کر کے اس کو معزول بنائیں اور اس جگہ پہ آپ گورنر بنیں۔ تو یہ اس کو خلافت سونپی گئی۔ عبید اللہ بن زیاد جب کوفے پہنچا تو لوگوں نے سمجھا شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا استقبال کیا، مرحبا یا اہل البیت، مرحبا اہل البیت کہنا شروع کیا، اور یہ حیران رہ گیا عبید اللہ بن زیاد کہ شاید اتنی عزت ہو رہی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سارے لوگ اس کے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر شاید بیعت کر چکے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا، سمجھا کہ شاید ابھی تو یہ سارا شہر ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ جیسے گورنر ہاؤس پہنچا، گورنر ہاؤس پہنچتے ہی سب سے پہلے نعمان بن بشیر کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسی کے لیے لوگوں کو چھوڑا کہ دیکھو کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر پہ رہتا ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ کے گھر پہ رہتا ہے، عبید اللہ بن یزید نے ہانی بن عروہ کو منگوا کے اس کو شہید کروا دیا۔ جب یہ پتہ چلا مسلم بن عقیل کو کہ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو شہید کروایا ہے، تو مسلم بن عقیل نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ بھائی جن لوگوں نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ سارے کے سارے آ جائیں، گورنر ہاؤس پر گھیرا کریں۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے دیکھا لوگ گورنر ہاؤس کو گھیرا کر رہے ہیں، ابھی تو موت ہے اور کوئی چارہ نہیں، تو عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، ایک چال لڑی کہ جو اس مسلم بن عقیل کے جماعت میں بڑے بڑے سردار لوگ تھے، وڈیرے تھے، ان کو بلایا، ان کو لالچ دی، کس کو کچھ چیزیں دی، کس کو کیا چیز دی، کچھ کو پیسے دیے، کس کو گندم دیے، وغیرہ وغیرہ لالچ دے کر ان کو خرید کیا۔ وڈیرے جو ہے وہ اوپر دیواروں پہ چڑھ کر اس نے اعلان کیا، بھائی جو بھی ہتھیار پھٹا کریں گے، ہتھیاروں کو چھوڑیں گے، اس کو کل یہ دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا۔ اس طرح لوگوں کو لالچ دے دے کر ان کو ساروں کو اس مسلم بن عقیل کے جماعت سے نکال دیا۔ آہستہ آہستہ سارے جماعت نکل گئے، چلی گئی، اور حتیٰ کہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو باقی لوگ ہزاروں کی تعداد میں سے باقی لوگ 8-10 لوگ بچے۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل نے نماز پڑھانا شروع کی، سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا کوئی بھی ایک بندہ باقی نہ رہا، صرف مسلم بن عقیل ہی مصلی پہ کھڑا تھا، وہ ہی باقی بچا ہے۔ اور مسلم بن عقیل جب وہاں سے نکلا تو اس کو صرف ایک عورت تھی جس نے پناہ دی، اور یہ عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو کس نے پناہ دی۔ تو عبید اللہ بن زیاد کو جب پتہ چلا کہ ایک عورت ہے اس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے، تو عبید اللہ بن زیاد نے اپنا لشکر لے کر اس گھر کا گھیرا کر لیا، اور مسلم بن عقیل نے دیکھا جب کہ سارے گھر پر گھیرا ہوا ہے تو مسلم بن عقیل اکیلے اللہ کا نام پکار کے باہر نکلا اور ہزاروں کی تعداد سے اکیلا لڑ رہا تھا۔ انہوں نے کسی کو جرت نہیں تھی عبید اللہ بن زیاد کے لشکروں میں سے کہ مسلم بن عقیل کے سامنے آ کے اس سے لڑے۔ دور دور سے تیر پھینک کر اس کو زخمی کیا۔ آخر کار مسلم بن